کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اشعار کی تشریح۔ شاعر اللہ تعالی حقیقت منتظر سے مخاطب ہو کر التجا کر رہا ہے کہ اے وہ ذات جس کا ہمیں انتظار ہے، کبھی تو دنیاوی رنگ و روپ لباس مجاز میں میرے سامنے ظاہر ہو، کیونکہ میری پیشانی میں ہزاروں سجدے تیرے سامنے جھکنے کے لیے بے قرار اور تڑپ رہے ہیں۔ حقیقت منتظر، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے دیدار کا ہر مومن کو انتظار ہے۔ لباس مجاز، اس کا مطلب ہے مادی دنیا یا وہ صورت جسے انسانی آنکھ دیکھ سکے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ وہ حقیقت جو پردوں میں چھپی ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے آئے۔ جبین نیاز، وہ پیشانی جو عاجزی اور بندگی کے لیے جھکتی ہے۔ ہزاروں سجدے تڑپنا، یہ عشق کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے، یعنی شاعر کے دل میں بندگی کا اتنا شدید جذبہ ہے کہ ایک سجدہ کافی نہیں لگ رہا، بلکہ ہزاروں سجدے بے چین ہیں کہ کب وہ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ تو بچا بچا کے نہ راکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ راکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اشعار کی تشریح۔ اے انسان، تو اپنے دل کو دنیا کی تکلیفوں، غموں اور عشق کی چوٹوں سے بچا بچا کر محفوظ نہ رکھ۔ تیرا دل ایک ایسا آئینہ ہے جو اگر ٹوٹ جائے، شکستہ ہو جائے، تو اپنے بنانے والے اللہ تعالیٰ کی نظر میں پہلے سے بھی زیادہ قیمتی اور پیارا ہو جاتا ہے۔ آئینہ، یہاں آئینے سے مراد انسان کا دل ہے۔ آئینہ ساز، آئینہ بنانے والا یعنی اللہ تعالیٰ۔ شکستہ، ٹوٹا ہوا، اس سے مراد وہ دل ہے جو گناہوں پر نادم ہو، اللہ کی محبت میں تڑپ رہا ہو، یا دنیا کے غموں سے ٹوٹ کر اپنے خالق کی طرف رجوع کر چکا ہو۔ عزیز تر، دنیا میں جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں معاملہ الٹ ہے۔ اللہ کے ہاں وہی دل سب سے زیادہ مقبول ہے جس میں عاجزی ہو، جو انا سے ٹوٹ چکا ہو۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اس شعر کے دو بنیادی پہلو ہیں۔ نمبر 1، انسان کی بے بسی۔ شاعر کہتا ہے کہ جب مجھ سے گناہ سرزد ہوئے تو شرمندگی اور ندامت کے مارے مجھے پوری کائنات میں کہیں پناہ یعنی اما نہیں مل رہی تھی۔ میرا گناہ اتنا بڑا تھا کہ دنیا کا کوئی گوشہ مجھے چھپا نہیں سکتا تھا۔ اللہ کی وسیع رحمت، جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو بالآخر مجھے پناہ ملی بھی تو کہاں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عفو یعنی معاف کر دینے والی صفت میں، یعنی میرے گناہوں نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا تھا، مگر تیری بندہ نوازی اور بخشش نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جو میں سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، جو میں سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اشعار کی تشریح۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہا تو میری روح یا زمین یعنی کہ ضمیر سے یہ آواز آئی کہ اے انسان،
تیرے دل میں تو دنیاوی بت یعنی کہ لالچ، خواہشات اور دنیا کی محبت بسے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں محض سر جھکا لینے سے تجھے نماز کا حقیقی ثمر اور روحانی سکون کیسے مل سکتا ہے؟ صنم آشنا دل۔ یہاں صنم یعنی بت سے مراد پتھر کے بت نہیں، بلکہ وہ دنیاوی مادی چیزیں، عہدے اور خواہشات ہیں جنہیں انسان نے خدا سے زیادہ اہمیت دے رکھی ہے۔ شعر کا مقصد یہ بتانا ہے کہ نماز صرف جسمانی حرکات کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی حاضری کا نام ہے۔ اگر دل خدا کی طرف متوجہ نہ ہو تو سجدہ صرف ایک رسم بن کر رہ جاتا ہے۔